باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا و رسولا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الرسل و خاتم المعصومین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حاضرین، سامعین، ماہ رمضان المبارک کے معطر، منور اور مقدس لمحات میں سیدنا شاہ جلال رحمہ اللہ تعالی ریسرچ سینٹر مرکز صراط مستقیم لاہور سے آپ تمام حضرات سے مخاطب ہوں۔ آج کی خصوصی گفتگو حجاز مقدس سے ریلیٹڈ ہے۔ کئی سالوں کے بعد اس رمضان المبارک میں 29 مارچ اور 30 مارچ کی درمیانی رات کو لاہور سے مدینہ منورہ کی فلائٹ پر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور عمرہ کی ادائیگی کے مقصد کے لیے بدنالہ چیز نے سفر کیا۔ دیگر بہت سے ساتھیوں کے علاوہ محمد عبداللہ سرور جلالی بھی میرے ہمراہ تھا، اور یہ سفر گزشتہ کئی سال کی پابندیاں جو پاکستان میں تھیں فورتھ شیڈول کی وجہ سے، ان کے اختتام پر ہماری بڑی حسرت تھی، جس کے نتیجے میں عقیدت و احترام کے زیر سایہ
مدینہ منورہ ایئرپورٹ پر ہمیں پہنچنے کا شرف حاصل ہوا، لیکن سعودی حکام نے سعودیہ میں انٹری دینے سے انکار کیا، اور اس کا سبب ان پابندیوں کو قرار دیا جو وہ کئی سال پہلے سے بندہ ناچیز پر سعودی عرب میں داخلے کے لحاظ سے لگا چکے تھے، جس کی وجہ سے مجھے اور ننھے اسیر مدینہ محمد عبداللہ سرور جلالی کو تقریباً 40 گھنٹے وہاں بند رہنا پڑا، اور اس کے بعد پھر پاکستان واپسی ہوئی، یعنی جمعرات کا پورا دن، پھر جمعرات اور جمعہ کے درمیانی رات، اور پھر جمعے کا دن، جمعے کے روز پچھلے وقت پھر ہماری واپسی ہوئی، اور رات ہم لاہور پہنچے۔ یہ کئی وجوہ سے ڈسکس کرنے کے لائق امور ہیں، کیونکہ بندہ ناچیز رمضان المبارک میں تراویح کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کے لحاظ سے خصوصی مصروفیت رکھتا ہے۔ اس سے پہلے مدینہ منورہ میں بھی قرآن مجید کئی بار تراویح میں سنانے کا شرف حاصل ہو چکا ہے، اور اس بار بھی یہی ارادہ تھا، کیونکہ 8 پارے ہم یہاں پڑھ چکے تھے اور باقی وہاں جا کر مکمل کرنے کا ارادہ تھا، لیکن پھر جب وہاں سعودی عرب میں داخلہ نہ ملا تو واپسی پر وہی اپنا معمول شروع کیا، اور اللہ کے فضل سے یعنی اس سال مسلسل جو میں مصلی سنا رہا ہوں تو یہ 41واں مصلی ہے جس میں مصروف ہوں۔ تو اس مصروفیت کی بنیاد پر جلد اس گفتگو کے لیے وقت نہیں نکال سکا، اور آج میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سلسلہ میں مختصر سی گفتگو کی جائے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سعودی عرب میں مجھے پہلی بار نہیں روکا گیا، اس سے پہلے بھی متعدد بار مجھے حراست میں لیا گیا اور روکا گیا۔ 2019 میں 4 مئی 2019 کو مدینہ منورہ ایئرپورٹ پر مجھے، جب میں دن 12 بجے کی فلائٹ پہ پہنچا تو اس فلائٹ کے سارے لوگ جو ہیں ان کو انٹری دے دی گئی اور مجھے روک لیا گیا۔ یہ 2019 کی بات ہے، اور 2019 سے پہلے بھی 2 مرتبہ مجھے جدہ ایئرپورٹ پہ روکا جا چکا تھا۔ اس کے علاوہ 2 مرتبہ مجھے مسجد نبوی شریف سے بھی حراست میں لیا گیا۔ یہ 4 مئی 2019 کو جب کئی گھنٹے انہوں نے مجھے روکے رکھا، اور اس پر وہاں موجود عملہ کے اندر غیر معمولی ان کی
کارروائیاں جاری رہیں اور اعلیٰ اتھارٹی سے وہ مسلسل رابطے میں رہے، اور اس کے بعد میری انٹری کا فیصلہ ہوا اور مجھے تنہائی میں لے جا کر وہاں جو ڈائریکٹر تھا اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کس لیے روکا گیا؟ تو میں نے کہا مجھے تو اس بارے میں پتہ نہیں ہے۔ تو اس نے، یعنی یہ ساری گفتگو عربی میں ہو رہی تھی، تو اس نے کہا کہ یہ آپ کی وہ تقریریں ہیں جو آپ آل سعود کے خلاف کرتے ہیں، تو یہاں کے جو علماء ہیں انہوں نے بھی آپ کی شکایت کی ہے، اور جو ایجنسیز ہیں انہوں نے بھی آپ کے بارے میں پابندی لگانے کی سفارش کی ہوئی ہے، تو اس مرتبہ آپ کو یہ وارننگ کے ساتھ اجازت دی جا رہی ہے داخلے کی، اور یہ آل سعود کے خلاف بولنا آپ چھوڑ دیں۔ تو اس طرح کر کے انہوں نے، یعنی وہاں یہ 2019 یعنی 4 مئی کو یہ ساری گفتگو میرے ساتھ کی، لیکن اس وقت انٹری دے دی۔ اس کے بعد مسجد نبوی شریف میں بھی، یعنی 2 بار جو مجھے حراست میں لیا، تو اس میں ظاہری کوئی سبب نہیں تھا، اور وہ متووں نے نہیں پکڑا تھا بلکہ انٹیلیجنس کے لوگ تھے، اور مجھے اس حالت میں پکڑا تھا کہ جب میں بالکل تنہا بیٹھا ہوا تھا، بلکہ ایک مرتبہ تو نفل پڑھ رہا تھا اور دوسری مرتبہ تنہا بیٹھ کے درود شریف پڑھ رہا تھا۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے جس طرح کہ ان کے نظام میں کوئی مداخلت کی جا رہی ہو، یا کوئی جلسہ کیا جا رہا ہو، یا کوئی رش یا بھیڑ ہو، یا لوگ مل رہے ہوں، تو ایسی کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ تو ان دونوں واقعات میں وہ مجھے اپنے دفتر میں لے گئے، اور وہاں پر پھر انہوں نے پوچھ گچھ کی اور سارے ڈاکومنٹس چیک کیے، اور اس کے بعد یعنی یہ محسوس ہوتا تھا کہ شاید مسجد نبوی شریف کا جو سسٹم ہے اس میں میری تصویر انہوں نے ڈالی ہوئی ہے کہ جو ہی میں اس علاقے میں داخل ہوں تو سب کو پتہ چل جائے کہ وہ آ گیا ہے، اور سارے جو ہیں وہ الرٹ ہو جائیں۔ تو یہ صورتحال جو 2019 میں تھی، اس کے بعد اب پہلی مرتبہ میں گیا ہوں سعودی عرب میں حاضری کے لیے اور عمرہ شریف کے لیے 2019 کے بعد، کیونکہ درمیان میں کرونا کی وجہ سے وہاں ویسے حرم شریف بند ہوا، اور اس کے بعد مجھ پہ جو 4تھ شیڈول لگا وہ پابندیاں تھیں۔ اس کے بعد میرا جو ہے وہ قومی شناختی کارڈ جو ہے وہ کینسل تھا، اس کی وجہ سے نہیں جا سکتا تھا۔ تو اتنے سالوں کے بعد پھر اب میرا جانا ہوا، اور اب آ کر جس وقت یہ ساری صورتحال سامنے آئی، تو اس میں پھر انہوں نے آل سعود کے خلاف تقریریں جو تھیں ان کا حوالہ دیا، اور اس میں یعنی ان کے نزدیک کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ جس طرح کہ پہلے تو انہوں نے انٹری دے دی تھی، اور اب جو ہے وہ مکمل طور پر وہ پہلے فیصلہ کر چکے تھے، اور پہلے اپنے ہاں طے شدہ جو بین ہے اس کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی ہوئی تھی۔ اب یہ جو صورتحال ہے، یعنی جو ان کے ظالمانہ کام کا شرعی حکم ہے، اور اس پر جو رد عمل ہے، اس سے پہلے یہ ہے کہ اس کے محرکات کی تفصیل کیا ہے۔ ایک لحاظ سے تو یہ نہایت ہی افسوسناک واقعہ ہے کہ چھوٹے سے مقام محبت سے کسی کو روکنا، جس کا جانا وہاں حق ہو، یہ ظلم ہے، اور وہ مقام جو کہ کعبے کا بھی کعبہ ہے، اور پھر وہ ہستی کے جو روحوں کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی دہلیز سے روکنا، اور پھر کعبۃ اللہ سے روکنا، اور پھر اس طرح کے یعنی حالت روزہ میں یوں بند کر دینا، یہ
محمد عبداللہ سرور بھی حالت روزہ میں تھا، تو اور ان کے یعنی جو وہاں رکھنے کے انداز اور سارے جس طرح کے جو صورتحال آج القدس میں یہود کی وجہ سے ہے، اس طرح کی ملتی جلتی صورتحال جو ہے یہ آل سعود نے مسلمانوں کے ساتھ حجاز مقدس میں بنا رکھی۔ دوسری طرف مجھے اس بات پر اطمینان بھی ہے کہ میں نے 35 سال جو جد و جہد کی، اس کی ضربیں بالآخر محسوس ہوئیں، اور جن لوگوں کو ہم نے فوکس کیا اور جس ظالمانہ نظام کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی اور جس غلط نظریے اور عقیدے کو ہم نے دلائل کی روشنی میں رد کیا کہ ہماری حرارت وہاں تک پہنچی، اور یہ نہیں کہ یہ صدا بصیرا ہو اور کسی گلی محلے میں رک جانے والی آواز ہو، بلکہ ان کے ایوانوں تک اس کا جو اثر میں نے دیکھا، تو اس پر مجھے اطمینان بھی ہوا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہمارے ذمہ ہے، قیامت کے دن انشاءاللہ اس کے جواب کے لحاظ سے اللہ ہمیں آسانی عطا فرمائے گا۔ گرتے ہیں شاہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ جو لوگ حسینیت سے بے خبر ہیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کی اہمیت کو نہیں جانتے، انہیں اس کا کیا اندازہ ہے کہ 35 سال کی طویل جد و جہد کتنے مربوط، منظم اور مسلسل طریقے سے ہم نے کی، اور اس کے بعد اتنے اثرات جو ہیں وہ ایک باطل نظام پر مرتب ہوئے۔ میری اس سلسلہ کے اندر جو تقریریں ہیں اس میں چونکہ میری حاضری وہاں پر حجاز مقدس میں اللہ کے فضل سے میں نے 14 حج بھی کیے اور 50 کے قریب یا اس سے بھی زیادہ جو ہیں وہ عمرے کیے، اور میں نے بار بار ان کا حج لٹریچر جو ہے ہر سال جو چھپتا ہے، اگر میں وہاں گیا ہوں یا نہیں گیا، میں نے اس کا پورا مطالعہ کیا۔ میں نے ان کے 6 اخبارات دن میں عربی کے سارے پڑھے کہ کیا کچھ یہاں ہو رہا ہے اور نظام میں کیا کیا خرابیاں ہیں اور کس انداز میں یہاں باطل سرایت کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو جتنا ان کا یونیورسٹیز کا نظام ہے اور جو لٹریچر وہاں چھپتا ہے، اور پھر خصوصاً اہل سنت کے خلاف جو وہاں پر سازشیں ہوتی ہیں، ان سب کے لیے میں نے بہت سا وقت نکالا، گہرا مطالعہ کیا، اور پھر مشاہدات حج کے لحاظ سے جو میری تقریریں ہیں، ہر حج کے بعد کئی جمعوں تک میں نے اس کے اندر جو ان کی شرعی غلطیاں ہیں، فقہی غلطیاں ہیں، سیاسی طور پر جو وہ اسلام کو نقصان دے رہے ہیں، اس سلسلہ میں بندہ ناچیز نے آواز اٹھائی۔ اور اس کے ساتھ جس بیس پر ان کی سلطنت قائم ہے، شرک کا انجینئرڈ فتویٰ جو مسلم امہ پر لگایا گیا تھا، اس کی جڑیں کاٹنے کے لیے میں نے عقیدہ توحید سیمینارز کا انعقاد کیا، اور وہ اللہ کے فضل سے بڑے بڑے سیمینار منعقد ہوئے، پاکستان میں نہیں بیرون ملک میں بھی وہ سیمینارز میں نے منعقد کیے، اور میری تقریریں وہ وہاں تک پہنچیں، اور جو معیار الوہیت کے اندر انہوں نے گڑبڑ کی ہوئی ہے اور شرک خفی کو جو شرک جلی قرار دے کر انہوں نے جو فتویٰ لگایا ہوا ہے، اس کے لحاظ سے بھی اللہ کے فضل سے مجھے وہ کاوش کرنے کی توفیق دی جو اس دور میں شاید ایک خصوصی اعزاز ہے۔ تو اس میں بھی یعنی ان تک جو ہمارا اثر پہنچا وہ انہیں ایک مستقل غصہ ہے کہ اپنے دلیل کی روشنی میں تو اس کا جواب نہیں دے سکے،
لیکن چونکہ ہم نے ان کو دلائل کی روشنی میں بے نقاب کیا، عقیدہ توسل کے لحاظ سے، آثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے، برکت اور تبرک کے لحاظ سے، سیدہ طیبہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے مزار مقدس پر جب انہوں نے تجاوز کیا تو اس وقت بھی جو ریلی سعودی سفارت خانے کے سامنے پہنچی وہ یادداشت پیش کرنے کی ذمہ داری میری ہی تھی، اور اس کے علاوہ جب بھی کوئی ایسا موقع آیا کہ جس میں حجاز مقدس کے تقدس کے خلاف انہوں نے کوئی بھی کام کیا تو اس کے خلاف ہمیں آواز اٹھانے کا موقع ملا، جس میں انہوں نے جب یہ میوزک کلب بنائے، مندر بنائے، گرجے بنائے اور مودی کو ایوارڈ دیا یا اسرائیل کو تسلیم کیا، یہود و نصارہ سے دوستی کی پینگیں بڑھائیں، جس طرح کے بھی ناجائز کام انہوں نے کیے تو اللہ نے ہمیں شرف دیا کہ ہم نے بر وقت ان کے خلاف آواز اٹھائی اور انہیں لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہ اللہ کا فرمان، اور اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، اور اس طرح کے جو دیگر فرامین ہیں وہ ہم نے ایک ایک کر کے ان کو پڑھ کے سنائے اور ان کو جھنجھوڑا، اور یہ تھا کہ انہیں پہنچ کتنا رہا ہے اور کیسا رہا ہے، لیکن اب یقین ہوا کہ یقیناً ان کو پہنچا ہے اور اس پر یہ اثرات بھی مرتب ہوئے ہیں۔ اس سلسلہ میں جس وقت محمد بن سلمان جو موجودہ ولی عہد ہے، اس نے پاکستان میں آنا تھا اور خصوصی طور پر اس کا پاکستان کے اندر استقبال کیا جا رہا تھا، تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ اب یہ موقع ہے کہ ہمارے جو مطالبات ہیں وہ ہائی لائٹ کیے جائیں، کہ کسی بھی ملک میں جب کوئی سربراہ آتا ہے تو اس سے ریلیٹڈ آواز اس وقت بلند کرنا زیادہ اہم ہے۔ اگرچہ اس وقت سب کو چپ کرا دیا گیا تھا اور اس کے آنے پر پوری طرح فیس بک اور ہر طرح یہ تھا کہ کوئی بھی کسی طرح کی بات نہ کرے، لیکن اللہ کے فضل سے ہم نے پھر بھی اپنی بات پورے زور کے ساتھ، آواز کے ساتھ بلند کی تھی، اور اس میں یہ کھلا خط جو ہے محمد بن سلمان کے نام یہ ہم نے شائع کیا تھا۔ یہ اردو میں بھی تھا اور انگلش میں بھی تھا، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ عربی میں بھی، 3 زبانوں میں یہ خط ہم نے اس وقت اس کے نام لکھا اور اس میں مطالبات کیے۔ اس میں بھی ہم نے یہ کہا کہ مقدس سرزمین پر میوزیکل شوز اور کھیلوں کے میدانوں میں عورتوں کی شرکت اور عورتوں کو ڈرائیونگ لائسنس دینا اور عورتوں کو غیر محرم مردوں کے ساتھ ٹیکسی چلانے کی اجازت دینا اور عورتوں کو اکیلے جا کے ہوٹلوں میں کمرے بک کروانا، اور اس طرح کی یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اچانک بہت زیادہ تیزی کے ساتھ جدت آ رہی ہے، اس بے لگام جدت کو روکا جائے۔ اور پھر ساتھ یہ مطالبہ کیا کہ ایک طرف تو یہ میوزیکل شوز ہو رہے ہیں اور دوسری طرف محفل میلاد پہ پابندی ہے، تو یہ مطالبہ تھا ہمارا کہ جب العید الوطنی منائی جاتی ہے، الیوم الوطنی منایا جاتا ہے، سعودی عرب کا جو قومی دن ہے، ان کی اپنی حکومت کا، ان کے قبضے کا جو دن ہے، تو وہاں پر یوم میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں پابندی ہے؟ اور پھر اب یوم میلاد وہاں کرسمس کے لیے یہ لفظ بولا جانے لگا اور باقاعدہ کرسمس منائی گئی سرکاری طور پر، تو جن کی سرزمین ہے، جن کے صدقے کائنات بنی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے یوم میلاد کے لحاظ سے ہم نے مطالبہ کیا کہ 12 ربیع الاول شریف کو سرکاری سطح پر اور پورے حجاز مقدس میں یہ یوم میلاد، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اجازت ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ جب سعودی عرب میں قوم عاد اور قوم سمود اور باقی جو آثار قدیمہ ہیں
ان کو باقاعدہ محفوظ کیا گیا ہے، تو آثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیوں دشمنی روا رکھی جا رہی ہے، اور ایک ایک نشانی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اس کو ان لوگوں نے مٹایا ہے۔ تو ہمارا یہ مطالبہ تھا ان سے اس خط کے اندر کہ سارے آثار کو بحال کیا جائے، اور اسی میں یہ مطالبہ تھا کہ جنت البقیع اور جنت المالا کے اندر جو اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور ائمہ کرام اور دیگر مشاہیر اسلام کے مزارات ہیں، ان کو از سر نو تعمیر کیا جائے۔ اور اس میں اپنی تقریر میں علیحدہ طور پر یہ بھی ہم نے کہا تھا کہ حضرت طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے مزار کی تعمیر کی اگر سعودی حکومت اجازت دے گی تو ہم اہل سنت اپنے ذاتی خرچ سے وہ تعمیر کریں گے، بلکہ اپنے کلیجوں سے اس گنبد کو استوار کریں گے۔ اس میں یہاں سعودی عرب میں جو حج کے موقع پر اور عمرہ کے موقع پر فرقہ وارانہ لٹریچر تقسیم کیا جاتا ہے، وہ یہود کے خلاف نہیں ہوتا، نصارہ کے خلاف نہیں ہوتا، ہندو سکھوں کے خلاف نہیں ہوتا، صرف اہل سنت کے خلاف ہوتا کہ اس لٹریچر پر پابندی لگائی جائے۔ اور یہ بھی ضمن ذکر کیا گیا کہ جس وقت تم ہمیں ویزا دیتے ہو وہاں عمرہ کرنے کا اور حج کرنے کا، تمہیں پتہ ہے کہ ہمارے عقائد کیا ہیں، تم یہ جانتے ہو کہ ہم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، تمہیں یہ سب کچھ معلوم ہے، تو پھر اس کے علم کے ہوتے ہوئے تم ہمیں ویزا دیتے ہو، وہاں جا کر پھر تم ہم پہ پابندیاں کیوں لگاتے ہو؟ اور وہاں پھر مسجد حرام میں اور مسجد نبوی شریف میں خطیب ایسے عقیدے والوں کو مشرک کیوں کہتے ہیں؟ اگر واقعی تمہارے نزدیک مشرک ہے تو پھر تم ویزا کیوں دیتے ہو؟ یہ تمہاری منافقت ہے، اس سے تمہیں باز آنا چاہیے۔ اگر تم اس کو واقعی شرک سمجھتے ہو تو پھر اس عقیدے کی ایک بہت بڑی اکثریت ہے مسلمانوں کی دنیا میں، ان سب کو تم ویزا دینے سے انکار کرو، یا ویزے کے اندر تم یہ شرط لکھو اپنے فارم پر کہ اگر یہ عقیدہ ہے تو پھر تم نہیں جا سکتے، تو پھر پتہ چلے کہ تم دنیا میں کیسے اپنی حکومت کرتے ہو۔ تو اپنے حکومت بچانے کے لیے تو تم ویزا دے دیتے ہو، اور وہاں بلا کر پھر تم جو ہے وہ شرک کے فتوے سناتے ہو۔ تو یہ اور پھر تم فرقہ وارانہ لٹریچر تقریباً 60 زبانوں میں اسے ٹرانسلیٹ کر کے تقسیم کرتے ہو، اور تم دنیا میں نفرت پھیلا رہے ہو، لہذا اس فرقہ وارانہ لٹریچر پر پابندی لگائی جائے۔ اور بالخصوص مسجد نبوی شریف کے اندر جو ظلم کیا جاتا ہے زائرین پر، مواجہ شریف پر یا بیٹھنے کے لحاظ سے، یہ شاید اس خط کے بعد اب جو اجازت ہے قدمین شریف میں رات کے وقت بھی بیٹھنے کی یا دوسرے طرف، اس سے پہلے وہ دریاں بھی لپیٹ دیتے تھے اور بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے 2-4 بندوں کو، جبکہ اب اللہ کے فضل سے کثرت سے بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ بھی ہم نے اس میں مطالبہ کیا تھا، اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے تمہارے جو اختلافات ہیں عقیدے کے لحاظ سے، یہ ہمارے خط کا 6 نمبر پہ نوٹ تھا کہ بعض اختلافی امور پر تشدد کا راستہ اختیار کیے بغیر ڈائلاگ کا راستہ اختیار کیا جائے، یعنی آپ ہم سے مناظرہ کریں، مذاکرات کریں۔ اس سلسلہ میں علماء اہل سنت و جماعت اپنے عقائد و معمولات پر شرعی دلائل پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، انہیں اس کا موقع فراہم کیا جائے۔ یعنی ہم میلاد مناتے ہیں، ہم 11ویں شریف مناتے ہیں، ہم معراج مناتے ہیں، ہمارے جو معمولات ہیں، ایصال ثواب ہے، دیگر عقائد ہے، اس پر وہاں بیٹھ کے ہم پہ شرک کے اور بدعت کے فتوے لگانے کی بجائے ہمارا مقابلہ کرو، اور ہمارے سامنے دلائل جو ہیں وہ ہم پیش کرتے ہیں، اور آپ جو ہیں وہ اس سلسلہ میں ڈائلاگ کے رستے سے مسائل کو حل کرو۔ اور ساتھ ہی یہ بھی تھا کہ سعودی عرب میں امریکہ کے کہنے پر ڈائلاگ فورم بنایا گیا، جس میں کرسچن کمیونٹی کو بھی نمائندگی دی گئی ہے، جس میں ہندوؤں سکھوں کو بھی نمائندگی دی گئی ہے، جس میں یہود کو بھی نمائندگی دی گئی ہے، مگر اہل سنت کو نمائندگی نہیں دی گئی۔ تو اس میں ہمیں نمائندگی دی جائے،
ہمارا مسلک پوری دنیا پر ہے اور اصل اہل مدینہ ہمارے ہی مسلک پر ہیں، تو ہمیں اس میں ہماری نمائندگی ہونی چاہیے۔ جو ہمارے وہاں مسائل ہیں، جن لوگوں کو مسائل ہیں انہیں نمائندگی نہیں دی گئی، اور جن کے مسائل نہیں انہیں محض جو ہے وہ اقربا پروری کے لحاظ سے مختلف قسم کی رشوتیں اور کوٹے رکھے گئے ہیں۔ تو یہ ہمارے خط کا خلاصہ تھا جو ہم نے اس وقت انہیں پوسٹ بھی کیا اور یہ ہر طرف نشر کیا، شائع کیا، اور مختلف جو اس کے علاوہ فورم تھے اس میں اس آواز کو بلند کیا۔ اب یہ جو اس سلسلہ کے اندر ہم نے پروگرام کیے علمی طور پر، اور پھر ساتھ سیاسی طور پر جو آل سعود کے مظالم ہیں مسلمانوں پر اور حرمین شریفین کے خلاف، ان کو ہائی لائٹ کیا، اس کے نتیجے میں انہوں نے ہم پہ کئی سال پہلے سے یہ پابندیاں لگائیں جن کا اظہار اب ہمارے جانے سے ہوا، اور یہ بھی ان کی ایک کم عقلی ہے اور بدبختی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم نے تو کوئی چیز چھپائی نہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ میں کسی اور بندے کے پاسپورٹ پہ گیا ہوں کہ نام کوئی اور لکھا تھا اور میں کچھ اور تھا۔ میرے پاسپورٹ پہ میرا ہی نام ہے، یہ میری امامے والی تصویر لگی ہوئی ہے، اور سب کچھ وہی ہے۔ اگر یعنی وہ چونکہ پہلے پابندی لگا چکے تھے تو انہیں ویزے نہیں دینا چاہیے تھا، تو ویزا دینے کے بعد پھر روکنا یہ ایک دوہرا ظلم ہے۔ اور اس میں ہم نے جو کچھ ان لوگوں کے خلاف گفتگو کی وہ قرآن و سنت کے تقاضے کے مطابق کی، قرآن و سنت کے حکم کے مطابق کی، وہ اللہ کے ہاں قیامت کے دن سرخرو ہونے کے لیے کی کہ ہمارے ہوتے ہوئے سرزمین حجاز پر اسلام کے خلاف ایسے منصوبے چلیں اور ہم خاموش رہیں تو قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ تم گونگے کیوں بنے رہے۔ اور یہ میں دیگر علماء سے بھی کہتا ہوں کہ جو اس وقت تک آواز بلند نہیں کر رہے اور چپ بیٹھے ہیں کہ وہ بھی اپنی آواز بلند کریں، اس واسطے کہ اصل حرمین سے پیار کا یہ تقاضا ہے کہ حرمین کے تقدس کی بحالی کے لیے کام کیا جائے۔ حرمین کے ساتھ جو اصل محبت ہے وہ یہ ہے کہ وہاں سے اسلام شروع ہوا، اور جو لوگ اسلام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور پھر وہاں قبضہ جمایا ہوا ہے، ان لوگوں کا قبضہ جو ہے وہ ہر حال میں غلط ہے۔ بڑے بھونڈے طریقے سے اور ظالمانہ طریقے سے یہ قابض ہوئے، اور یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے، ایک ہے وہابیت کے خلاف تقریر کرنا اور ایک ہے آل سعود کے مظالم اور ان کے جو اسلام کو نقصانات ہیں ان کو بیان کرنا۔ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ ہمارے کچھ لوگ وہابیت کے خلاف، نجدیت کے خلاف یا ان عقائد کے خلاف تو تھوڑا بہت بولتے ہیں، مگر جو سعودیت ہے، نجدیت ہے، یعنی آل سعود کے جو مظالم ہیں اس کے خلاف زبان نہیں کھولتے۔ اس میں ہمیں پتہ ہے، ہمیں کئی سال پہلے یہ تجویز دی گئی کہ آپ صرف وہابیت کے خلاف بولا کریں، آل سعود کے خلاف بولیں گے تو اس کی بڑی قیمت دینی پڑے گی۔ تو میں نے یہ کہا کہ یہ وہابیت کا بندر جس مداری کے ہاتھ میں ناچ رہا ہے وہ آل سعود کا مداری ہے، تو سب کچھ تو وہی کرا رہے ہیں، تو یہ کس طرح ہے کہ ہم انہیں غلط وہابیت کو تو کہیں اور جو سب کچھ کروا رہے ہیں، جنہوں نے سارا نقصان اسلام کو پہنچایا ہے، ان کو چھوڑ دیں۔ تو اس بنیاد پر یعنی ان کے مظالم کو بیان کرنا اور جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تقاضا ہے اس کو پورا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اب دو چیزیں ہیں، ایک ہے کہ حرمین شریفین کی
حاضری کو مقدم کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ابلاغ کو مقدم کیا جائے۔ یہ جو کچھ اب ہوا اس کا ہمیں پہلے ہی علم تھا کہ ایسا ہونا ہے، اور کئی سال پہلے سے یہ سارے منصوبے ہمارے سامنے تھے، مگر ہمیں شریعت نے یہ بتایا ہوا ہے کہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جس وقت سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں، اور ان کے لیے بھی کعبۃ اللہ جانے پر پابندیاں لگائی گئیں اور یہ سارے معاملات ہوئے، لیکن حق اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، اور واضح کیا کہ یہ جو دین ہے اس کو پھیلانا مقدم ہے، باقی رب ذوالجلال یہ جو ظاہری پابندیاں ہیں ان پابندیوں کے ہوتے ہوئے بھی لوگوں کے دلوں کو ہی مدینہ بنا دیتا ہے، اور خالق کائنات جل جلالہ اپنے قرب سے یہ سارے قرب عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ ظاہری قبضے ان جگہوں پہ غیروں کے بھی ہوتے رہے یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر آج حجاز پہ آل سعود کا قبضہ ہے تو قبلہ اول پہ یہود کا قبضہ ہے، نہ وہاں ان کے قبضے کی وجہ سے وہ حق پر ہیں، نہ یہاں ان کے قبضے کی وجہ سے یہ حق پر ہیں۔ اب دو چیزیں ہیں، حرمین شریفین کا تقدس اور ہے، آل سعود کی بات اور ہے۔ ہم حرمین شریفین کے تقدس کے وارث ہیں، حامی ہیں، محافظ ہیں، اور اس کو ہر وقت اس کے لیے دل و جان پیش کرنے والے ہیں، مگر آل سعود ہرگز حرمین شریفین کے تقدس کے اندر شامل نہیں ہے۔ ان لوگوں نے جو ظلم کیے اور جو غلط نظریات جو ہیں وہ پھیلائے، اس کی بنیاد پر میری یہ درخواست ہے علماء سے کہ یقیناً ہمیں بڑی پسند ہے، بڑی محبوب ہے حاضری ان مقدس مقامات کی، لیکن اگر یہ لوگ باز نہیں آتے تو ان کے خلاف آواز پورے طریقے سے بلند کی جائے۔ رب ذوالجلال سب کے دلوں کو مدینہ بنا دے گا، رب ذوالجلال یہاں بیٹھے سب کو بہت اعلیٰ قرب کی لذتیں عطا فرما دے گا۔ اور یہ چونکہ جمعے کو ہم حجاز مقدس کانفرنس کر رہے ہیں، اس میں میں دلائل پیش کروں گا کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بنیاد پر اور کس انداز سے اپنے عشاق کے لیے اپنا قرب واضح کیا ہے، اور کن شرائط کی وجہ سے یہ ظاہری فاصلے ختم ہو جاتے ہیں اور رب ذوالجلال اپنے عشاق کو دائمی حضوری عطا فرما دیتا ہے۔ تو علماء کرام سے اس سلسلہ میں یہ گزارش ہے کہ وہ یہ چونکہ مرکز پر غلط لوگ مسلط ہیں تو اس کی وجہ سے سارے اسلامی ممالک کے اندر ابتلاء اور آزمائش ہے، اور مرکز کے اندر اگر وہابیت نہ ہوتی تو آج پوری دنیا میں مسلمانوں پہ زوال نہ آتا۔ ان لوگوں نے کمر توڑی ہے مسلمانوں کی، شرک کا انجینئرڈ فتویٰ لگا کر مسلمانوں کو کمزور کیا ہے اور یہود نصارہ کو خوش کیا ہے۔ اب یہ اللہ کے بھروسے پر آواز بلند کرنی ہے، ورنہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک طرف لڑتے ہیں، دوسرے باطل سے صلح کر لیتے ہیں، یا دوسرے باطل سے لڑیں تو پہلے باطل سے صلح کر لیتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے یہ ہمارا نعرہ ہے، لا سعودیہ لا ایران، القرآن القرآن، کہ بیک وقت دونوں طرف ہم ان دونوں جہتوں کو کھوٹے سکے کی دو جہتیں سمجھتے ہیں، اور اہل سنت مستقل ہیں، کل بھی مستقل تھے، آج بھی مستقل ہیں، اور ان کا وہ دیس ہے، اور ہر ملک ملک ماست کے ملک خدائے ماست، اور وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ۔ تو اس بنیاد پر ہمیں یہ آواز جو ہے وہ پورے زور کے ساتھ بلند کرنی ہے، اور ہمیشہ کی حکومت اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یہ آل سعود آج ہے کل نہیں ہوگی۔ اس بنیاد پر ان کا کلمہ ہم سے نہیں پڑھوایا گیا، ہم نے کلمہ پڑھا اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس بنیاد پر اس پر ہم نے قائم رہنا ہے، اور علماء کرام کو میں دعوت دے رہا ہوں
کہ انشاءاللہ یہ جو 14 اپریل کا جمعہ ہے اس دن کو یوم حجاز مقدس منایا جائے، اور جمعہ کے خطبہ میں جیسے رمضان المبارک کے موضوعات ہیں اور خصوصاً توبہ و استغفار کے لحاظ سے ان کے ساتھ ساتھ بیت المقدس کی آزادی کے لحاظ سے آواز بلند کی جائے، اور وہاں جو ظلم ہو رہا ہے اس میں پورے پارٹنر ہیں یہ نجدی لوگ اور یہ عرب، کہ جن کی وجہ سے وہاں پر اسرائیل یا اس کا تسلط ہے، اور یہ جو عرب اس کو تسلیم کر چکے ہیں یہ فلسطینیوں کے خون کے سوداگر ہیں۔ تو یہ وجہ بیان کی جائے کہ حجاز مقدس آزاد ہوگا تو قدس آزاد ہوگا، یہ آواز خصوصی طور پر بلند کی جائے، اور جو اس خط کے اندر چیزیں ہم نے بیان کی ان چیزوں کو دہرایا جائے، اور اچھے طریقے سے یہ واضح کیا جائے کہ مسلمان زندہ ہیں اور کسی طرح بھی کلمہ حق کہنے سے، کوئی قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ اپنا پیغام پورے وثوق کے ساتھ بلند کریں گے۔ اس میں اب یہ جو صورتحال ہے اس کے اندر ان کا عمرے سے روکنا اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے روکنا یہ قطعی طور پر ایک غیر شرعی کام ہے اور ایک قطعی طور پر ظلم ہے، لیکن ان لوگوں کی عقل کا کیا کہا جائے کہ جو اس غیر شرعی کام کو کسی مقدس ہستی کی طرف منسوب کرنا شروع ہو جائے، یعنی یہ غیروں کی جو چرنے ہیں ان میں چرنے کی وجہ سے ان کی فکری پستی ہے، یا یہ ان کی دجالی سوچ ہے کہ جو حرام کام ہے، جو ناجائز کام ہے کسی کا، کسی مجرم حکومت کا، یہ اس کو اللہ کی مقدس ہستیوں کی طرف منسوب کر کے اپنے جشن مناتے پھر رہے ہیں۔ اور ان نالائقوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ جو حدیث شریف ہے وہ سعودی عرب داخلے کے بارے میں نہیں، وہ مدینہ منورہ کے اندر داخلے کے بارے میں ہے، اور جو بات چل رہی ہے وہ سعودی عرب میں انٹری دینے یا نہ دینے کی ہو رہی ہے۔ وہ ایسا تو نہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ باقی شہروں میں پھر لو اور اس شہر میں نہ جاؤ، اور پھر اس سے یعنی انہوں نے مذاق سمجھا ہوا ہے کہ اسلام میں ایک پورا نظام ہے اور پوری تعلیمات ہے قیامت کی علامات کے لحاظ سے، اور اس کی شرطیں ہیں، اور اگر یہ ہمارے خلاف غصہ نکالنے کے لیے آج یہ واویلا کر رہے ہیں تو کیا پھر سارا دین بدلیں گے، سارا اسلام بدلیں گے، ساری علامات بدلیں گے، ساری احادیث بدلیں گے؟ یعنی یہ دجالی سوچ والوں کو کیا ان کا دجال اس نے پہلے 14 حج کیے ہوئے ہوں گے؟ ان دجالی سوچ والوں کے لیے جو ان کا دجال ہوگا اس کو کیا عمرے کا ویزا دیا جائے گا؟ یہ جو دجالی سوچ والے ہیں کیا ان کے نزدیک جو نجدی متوع ہیں یہ اللہ کے فرشتوں کا درجہ رکھتے ہیں، یا نجدی جو مستنڈے ہیں؟ یعنی ان کی مت ماری گئی ہے، اور یہ ہماری حقانیت ہے کہ اللہ کے فضل سے ہر قسم کا باطل پرست اپنے زخم چاٹ رہا ہے، اور ہم کسی کے کانے نہیں ہیں۔ یہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار گرایا، ان ظالموں کو یہ کلمے پڑھ رہے ہیں، ان کی سرکاری افطاریوں میں جا کے بیٹھتے ہیں اور ان کے یہ قصیدے پڑھتے ہیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں کہ حسینیت کیا ہوتی ہے۔ حسینیت اگر پڑھنی ہو تو انہیں پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کربلا کے راستے میں کتنے یزید آتے ہیں، اور پھر کس انداز میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماننے والوں کو قیامت تک کے لیے حوصلے دیتے ہیں، اور ظاہری نظام کس طرح چلتے ہیں۔ یعنی وہ یزید پلید کہ جس نے ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروایا، اور پھر وہی آ کر مدینہ منورہ بھی داخل ہوا، اس نے کتنے دنوں تک قتل عام کیا، تو کیا یہ ساری چیزیں سیدہ پاک کی طرف منسوب کریں گے کہ ان کی رضا سے ہی سب کچھ ہوتا رہا؟ تو یہ ظاہری جو لوگ مسلط ہوتے ہیں ان کی، اور
اپنی اپنی ان کے فطور ہیں اور اپنے اپنے معاملات ہیں. حق قرآن و سنت میں ہے، اور چونکہ مسئلہ معصومیت میں یہ بالکل ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور اب اس طرح کی دلیلوں پہ گزارے کر رہے ہیں جس کی وجہ سے انہیں یزید کو سلام کرنا پڑے گا کہ یزید تو اچھا تھا اس لیے سجدہ پاک نے اجازت دے دی اور فلاں کو اجازت نہیں دی. یہ کہاں یعنی ان کی عقل ماری گئی؟ یہ ہے تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. یہاں 14 اپریل کی اس دعوت کے ساتھ اس مسئلے پر اس لحاظ سے بھی میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ جو حقائق تھے، ہمارا ان سے ٹکراؤ تھا، جو 5 مرتبہ اس سے پہلے انہوں نے حراست میں لیا اور مختلف واقعات ہوئے اور انہوں نے وارننگ دی اور ہم نے اس وارننگ کو مسترد کیا، اور پھر بالخصوص جس وقت یہ 2019 کے بعد میری وہ تقریریں ہیں جس میں انہوں نے جب طواف بند کیا تو میں نے ان کی ایسی تیسی کی، جب انہوں نے حرم بند کیا تو میں نے، جب انہوں نے حج بند کیا تو اس کے خلاف ہم نے اپنی آواز بلند کی، اور پھر جس وقت انہوں نے الریاض کے اندر وہ کنجر سلمان بلا کر وہ میوزیکل شو کیا، وہ بہت زیادہ وائرل ہوا میرا کلپ، یہاں تک کہ اس کی وجہ سے یہ عرب امارات میں بھی ہمارے لوگوں سے وہاں کی ایجنسیوں نے پوچھ گچھ کی اس مسئلے پر انہیں بلا کر، اور یہ ساری صورتحال چلتی رہی. وہ پرانے یعنی سارے ٹکراؤ جس کی وجہ سے وہ اپنا یہ فیصلہ کر چکے تھے. اگر جدید نیا کوئی ایشو سامنے لانا چاہتا ہے یا جس پر بات کی جا سکتی ہے تو وہ تازہ واردات ہے 23 مارچ کی اور 26 مارچ کی. یعنی یہ ہمارا سفر ہے 30 مارچ کا، اس سے پہلے 23 مارچ کو مجھ پر پابندیوں کا ایک مطالبہ کیا گیا، اور 26 مارچ کو میری گرفتاری کا اور مجھ پر پابندی کا مطالبہ کیا گیا. وہ کس نے کیا؟ وہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ملعون شخص، وہ گیرٹ ولڈرز، اس نے ٹویٹ کیا. وہ نیدرلینڈ کا موذی، اس کے خلاف چونکہ ہمارا فتویٰ ہے تو اس نے 23 مارچ کو جو ٹویٹ کیا تو اس نے کہا کہ مجھے راتوں کو نیند نہیں آتی، ان کا فتویٰ ہے میرے قتل کے بارے میں، اور یہ جو میں نے خاکے بنائے تو اس کی وجہ سے یہ مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں قتل کی اور میری نیندیں اڑی ہوئی ہیں. تو میری یہ مطالبہ ہے کہ اس شخص کو گرفتار کیا جائے اور اسے مزید اس پر پابندیاں لگائی جائیں. تو اس کے جواب میں ہم نے ٹویٹ کیا کہ ہمارا فتویٰ فائنل ہے اور ہم بالکل فتویٰ واپس نہیں لیں گے، اور یہ ہمارا فریضہ ہے کہ تیرا سر اتارا جائے. تو اس میں پھر اس نے 26 مارچ کو جواب میں لکھا کہ جلالی کہتا ہے فتویٰ فائنل ہے اور یہ بہت خطرہ ہے، اسے گرفتار کیا جائے. تو اگر کوئی نیا گرفتاری کا ایجنڈا تھا تو وہ گیرٹ ولڈر کا تھا، اور ان لوگوں کی آپس میں دوستیاں بھی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ انہوں نے پابندی لگائی ہو. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کئی سال پہلے کا جو سلسلہ چل رہا تھا اور بار بار اس سلسلہ میں وہ اپنے تحفظات بھی پیش کرتے تھے اور وارننگ بھی دیتے تھے، اور ہم نے اپنا فریضہ سمجھا ہوا تھا اور اس پر مسلسل کام کرتے آئے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمیں یقیناً افسوس بہت ہے. کیونکہ جب یہ عبداللہ سرور روتا تھا تو میں اپنے آنسوؤں پر کنٹرول نہیں کر سکتا تھا کہ یہ مسلسل کہتا تھا کہ بابا ہم چلیں، ہم حاضری دیں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ہم عمرہ کریں. لیکن ہمارے سامنے اس سے بڑا ایشو مقدم تھا دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ میں تمام اہل سنت کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ ہم وہاں پھسلے نہیں، ہم وہاں بھٹکے نہیں، ہم نے معافی نہیں مانگی. ہم نے اس انداز میں وہاں وقت گزارا ہے کہ اگر کسی نے ان سے میرا پوچھا ہے کہ وہ بیمار ہے اور اس کو ہم دوائی دینا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اسے تو کوئی خوف کسی کا نہیں، وہ کیسے بیمار ہے، یعنی اس جیسا تو صحت مند ہے ہی کوئی نہ.
تو اللہ کے فضل سے ہمارا جو یہاں موقف تھا وہی ہمارا وہاں موقف تھا، وہی آج ہے اور وہی قیامت کے دن انشاءاللہ ہوگا۔ تو اس پر سارے اہل سنت کو سٹینڈ لینا چاہیے، اپنے معمولات کے لحاظ سے، اپنے عقائد و نظریات کے لحاظ سے، اور اس موضوع کے جو تفصیلات ہیں انشاءاللہ گوجرانوالہ میں جمعہ کے دن یہ 14 اپریل کو حجاز مقدس کانفرنس ہم منعقد کر رہے ہیں، اس کے اندر تفصیل سے انشاءاللہ بندہ ناچیز بیان کرے گا۔ یہ چند اشعار جو اس موقع پہ لکھے جب وہاں سے حاضری کے بغیر واپسی ہو گئی، کاش چند دن مجھ کو آستاں پہ مل جاتے، سالہا کی فرقت کے زخم پھر تو سل جاتے، جو ہی ایک نظر پڑتی ان کے سبز گنبد پر، جو ہی ایک نظر پڑتی ان کے سبز گنبد پر، موسم محبت میں باغ دل کے کھل جاتے، گزر جو میرا ہوتا آپ کے مواجہ سے، ان کی ایک تجلی سے داغ دل دھل جاتے، داغ دل کے دھل جاتے، گزرتے جو دن میرے ان کے قرب ظاہر میں، فیض علم کے چشمے قلب سے ابل جاتے، گردش زمانہ کی دھول سب اتر جاتی، زندگی کے کئی صدمے عافیت میں ڈھل جاتے، آپ ہی کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں پہلے بھی، پھر تو روز و شب میرے اور بھی اجل جاتے۔ اب آخری شعر ہے جو موضوع ہوگا حجاز مقدس کانفرنس کا، من کانو حیثو نے آ دیا سہارا ہے، یعنی وہ تو نہیں ہو سکا لیکن پھر جینا کیسے ہے، من کانو حیثو نے آ دیا سہارا ہے، ورنہ داغ فرقت سے روح و دل نکل جاتے، من کانو حیثو کانو ان اول الناس بی المتقون، من کانو حیثو کانو۔ انشاءاللہ یہ جمعۃ المبارک کو اس پر تفصیلاً گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور حجاز مقدس کی حاضری سے ہم دستبردار نہیں ہوں گے، یہ ہمارا شرعی آئینی حق ہے، اور یہ حق ہم ان سے مانگتے رہیں گے اور حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہم چونکہ یعنی یہ نہیں چاہتے کہ اس سرزمین پہ بدامنی ہو، چونکہ سارے کائنات کا امن اس زمین سے وابستہ ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ضرور ہیں کہ یہ ظالمانہ نظام وہاں سے ختم ہو، اور وہاں اہل محبت کو آنے جانے کی کھلی اجازت ہو، کہ دنیا کے جس کونے سے بھی وہ سفر کرنا چاہیں انہیں کسی طرح کی وہاں پر پابندیاں نہ ہوں جو شریعت کے منافی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ اللہم ارزقنا زیارت المدینۃ المنورہ، 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 اللہم ارزقنا زیارت مکۃ المکرمہ، اللہم ارزقنا زیارت مکۃ المکرمہ، اللہم ارزقنا زیارت مکۃ المکرمہ، اللہم ثبتنا علی معتقدات اہل السنہ وامتنا فی زمراتہم واحشرنا معہم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ۔